بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور بھارت کا کل ایک اہم میچ تھا۔ ایشیا کپ جاری ہے، سپر 4 مرحلے میں پاکستان پہنچ گیا، اگرچہ بھارت سے شکست کھائی پہلے میچ میں، اور کل دوسرا میچ تھا۔ کل دوسرے میچ میں پاکستان نے نسبتاً اچھا کھیلا، بیٹنگ اچھی کی، لیکن بہرحال بھارت کی ٹیم اچھا کھیلی۔ بھارت کی ٹیم اس پہ کامیابی کی حقدار تھی، بھارت کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ بھارت کی ٹیم ہم آن پیپر ایک اچھی ٹیم ہے، ہسٹوریکلی دیکھا ہے تو بھارت کا ہم سے ٹریک ریکارڈ اچھا ہے۔ یہ سارے فیکٹس ہیں جس کو ہم بتاتے بھی رہے ہیں، اتنے ظرف کا مظاہرہ کرتے رہے کہ اس بات کا شعیب اختر سے لے کے وسیم، مطلب جو جتنے آپ پاکستانی کھلاڑیوں کے نام لے لیں، اور ہماری اپنی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں جتنے بھی کرکٹ کے دوست بیٹھتے ہیں ہمارے، وہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی جو میں نے ابھی کہی، چونکہ اتنا ظرف ہے ہمارا کہ بھائی جو بات ہے وہ تو ماننی چاہیے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہم بھارتی ٹیم کو اچھے کھیل پہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اپنی ٹیم پہ تنقید بھی کرتے ہیں، طنز و مزاح بھی کرتے ہیں، ہاں تمیز تہذیب کے دائرے میں کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا، کرکٹ تو ان کی اچھی ہے تم نے کہہ دیا، لیکن ان ساری چیزوں کا جن کا میں نے بعد میں تذکرہ کیا، تمیز، تہذیب، تمدن، ظرف، وہاں فقدان ہے، وہاں فقدان نہیں ہے۔ آئی بینگ ٹو جرنلسٹ، جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں فقدان ہے، وہاں ہے ہی نہیں، اور اس کا مظاہرہ بار بار یہ ہوتا ہے۔ کھیل کے میدان میں سیاست لانا، بھارت کی ہسٹری میں جتنی باتیں کر رہا ہوں اس میں کوئی بھی میں جذبات میں آ کے نہیں کر رہا۔ جذبات تو ہیں، وطن کی بات ہے، جذبات نہیں ہوں گے تو ہونے چاہیے، کیوں نہ ہو، لیکن یہ سارے فیکٹ سے پروف بات ہے۔ تو کھیل کے میدان کو ہمیشہ گندا کرنا یہ بھارت کی حکمت عملی رہی ہے۔ فلم کے میدان کو بھی، وہ فلموں میں پتہ نہیں ایک آدمی 100 پاکستانیوں کو مار دیتا ہے، اصل میں وہ جہاز گر جاتے ہیں سارے، پتہ نہیں کیا، کبھی ابھینندن آگے گر جاتا ہے، کبھی 6 جہاز گر جاتے ہیں، ظرف تو پہلے سے ہی گرا ہوا ہے، اوقات پہلے سے ہی گری ہوئی ہے۔ تو کھیل کے میدان میں بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ایشیا کپ میں آغاز کا سے وہ ابھی پہلی بال نہیں پڑی تھی، تو اس سے پہلے نہیں جاؤ پاکستان سے، نہ کھیلو، یہ کرو وہ کرو۔ تکلیف یہ بھی تھی کہ چیمپئنز ٹرافی میں بھی بڑے ہیرو بنے تھے کہ ہم تو نہیں جائیں گے، تو پھر پاکستان نے بھی اپنی دفعہ اسٹینڈ لیا کہ بھائی جان آپ نہیں جائیں گے تو پھر ہم بھی نہیں آئیں گے، اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی کہ صرف وربل نہیں، لکھ کے دیا جائے گا، اور ICC اس کا ضامن ہوگا کہ اتنے عرصے تک پھر آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہو گیا، تو اس کی بھی تکلیف تھی۔ پھر باقی ظاہر ہے 10 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو سارا کچھ ہی، مطلب وقت، حالات، اوقات سبھی بدل گئی ہے۔ تو یہاں سے شروع ہوا معاملہ کہ بائیکاٹ کرو، نہیں کھیلنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ پھر یہ کہ محسن نقوی صاحب ایشین کرکٹ کونسل کے ہیں، سوریا کمار یادو نے ہاتھ ملایا، ارے کیوں ہاتھ ملا لیا، یہ تو غدار ہے، یہ تو فلاں ہے، تو میچ نہیں کھیلو یہ۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر تیسری بات، گیم کو کس طرح گندا کیا کہ طے کر کے گئے کہ میچ سے پہلے ہاتھ نہیں ملانا ہے، نہیں ملایا ہاتھ۔ دنیا، کامران اکمل نے کہا ہمارے پروگرام میں کہ میں نے اپنی کرکٹنگ ہسٹری میں نے ایسا منظر ہی نہیں دیکھا جب ٹاس کے بعد ایک کپتان ادھر چلا گیا، ہاتھ ہی نہیں ملایا۔ اچھا پھر فخر سے کہہ بھی رہے ہیں، بھائی یہ بے شرمی کی بات ہے، یہ بد اخلاقی کی بات ہے، فخر سے کہہ رہے ہیں دیکھا نہیں وہ تو ہاتھ ملانے کو تیار تھے، ہم نے نہیں ملایا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی ہم تیار تھے، حالانکہ چونکہ ہم جنگ کے میدان میں مارتے ہیں، کھیل کے میدان میں کھیلتے ہیں، اور اچھا کھیلنے والے کی تعریف بھی کرتے ہیں، جو کہ جس طرح میں نے کی ہے، بار بار کی ہے بھی۔ تو نہیں ہاتھ نہیں ملانا۔ اچھا پھر میچ کے بعد بھی ہاتھ نہیں ملانا، پھر فخر سے کہا ہم نے ہاتھ نہیں ملایا۔ پھر اس کے بعد ایک گھٹیا حرکت کہ میچ کے بعد سیاست لے آئے، سوریا کمار یادو نے بات کی، پہلگام اٹیک کی بات کی، انڈین فورسز کی بات کی، اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کا میڈیا کہہ رہے ہیں ایک ٹیرر اٹیک کی بات کر دی تو اس میں کیا ہو گیا۔ اچھا تو عثمان خواجہ نے جب ایک جینوسائیڈ کی بات کر دی تھی غزہ کی تو اس میں کیا ہو گیا۔ اچھا اگر سلمان آغا کل جعفر ایکسپریس کی بات کرتے تو اس میں کیا ہو گیا، پھر تو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پاکستان کی آرم فورسز کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتے تو کیا ہو گیا، تو پھر یہ ایک اور فضول حرکت۔ پھر اس کے بعد میں حرکات گنواتے جا رہا ہوں اور یہ سب فیکٹس ہے نا۔ ایک ٹویٹ آتا ہے ایک کھلاڑی کا کہ افواج کو سلام ہماری، اور پہلگام، پھر دوسرا کھلاڑی ٹویٹ کرتا ہے، پھر تیسرا کھلاڑی ٹویٹ کرتا ہے، پھر چوتھا کھلاڑی ٹویٹ کرتا ہے، بیچ چوراہے پر ہنڈیا اس وقت پھوٹ جاتی ہے جب انڈین کرکٹ بورڈ ہی ٹویٹ کر دیتا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ایک پلان تھا، یہ اتفاق سے نہیں ہو گیا، جو سوریا کمار یادو نے بھی کیا وہ سارا کچھ۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہوا، لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی تک 10 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ کھسیانی بلی بار بار کھمبا نوچ رہی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اپنی خوف، اپنی شرمندگی کو مٹانا کیسے ہے۔ تو بات ذہن سے ہی نہیں نکل رہی۔ اب کل میچ ہوا، میچ کا آغاز ہوا، پہلے تو وہ اس کو غلط آؤٹ دے دیا، چلو ہم اس کا الزام آپ نہیں لگاتے، بھائی امپائر نے دیا، جو بھی ہوا چلو ہم نے اس پہ بھی ICC سے کیا ہے کہ وہ فخر زمان کو غلط آؤٹ دے دیا۔ فرحان اچھا کھیلے، فرحان نے 50 کی، فرحان نے اپنے حساب سے ایک سیلیبریشن کر دی۔ ذرا پہلے دکھا دیں کہ فرحان نے کس انداز سے سیلیبریشن کی تھی۔ اچھا آپ یقین کریں، ہم تو کل ٹرانسمیشن کر رہے تھے نا تھرو آؤٹ، ہر لمحہ جو چل رہا تھا، ہمارے تو چونکہ ہم آپ کو جہاں سیریس لینا ہوتا ہے، مطلب آپ کے اب نہیں ہے نا اتنی حیثیت کہ ہم آپ کو سیریس لیں، تو ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آیا کہ یہ کیا، آپ کے چونکہ دل میں چور تھا اور چور کی داڑھی میں تنکا تھا، تو آپ کو لگا کہ یہ یوں تو یہ رافیل تو نہیں، کہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا، تو اتنی آگ لگ گئی سیلیبریشن پہ کہ مطلب قیامت آ گئی ہو جیسے،
مطلب شور مچا دیا کہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں، ایک عجیب طوفان برپا ہو گیا. یہاں تک کہ ہمارے ہر دل عزیز جناب وکرانت گپتا جو ہے وہ اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ بات کی اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں فرحان نہیں کیا تھا، میں بھی ایسے کروں گا، دیکھو پتہ نہیں کیا کر رہے تھے وہ. تو آپ دیکھیں کہ ایک فرحان کی سیلیبریشن سے کس کو کیا، حالانکہ فرحان نے بھی کہا کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، میں نے کر دیا، اب جسی کو جو لگتا ہے لگ گیا بھائی ٹھیک ہے یار. لیکن وہ چونکہ وہ ہو چکا ہے 10 مئی رافیل شافیل، تو وہ دیکھیں ذرا وہاں کیا پرابلم ہوئی. وکرانت بھائی کو دکھائیے گا. کو لے کر ایسے کیا جیسے گن فائر کرتے ہیں نا، اور وہ ایک کہیں نہ کہیں انڈیکیشن تھا. 7-0 کر دے گا تو اسٹوڈیو سے میری تصویر آپ سب کی سکرین پر، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر پیچھے آپریشن پاکستان بھی لکھ لیا جائے تو اور بہتر ہوگا. یہ میچ انڈیا کا جو تھا یہ تصویر ہے. تصویر صرف صاحبزادہ فرحان کی نہیں تھی، تصویر ہونی چاہیے انڈین پلیئروں کی. ان میں سے کسی نے ایسا کیا نہیں تو میں نے کہا چلو ہم ہی کر دیتے ہیں. وکرانت بھائی یہ آپریشن پاکستان ابھی لکھوانے سے کیا ہوگا؟ آپریشن سندور جیتنا ہوتا ہے نا، وہ مارک کا حق وہ جیتنا تھا، اس میں وہ رافیل گر گئے. اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں گے تو میں آپ کو حوالے دوں گے، ٹیلی گراف نے کیا لکھا، روئٹرز نے کیا لکھا، ٹرمپ نے کیا کہا، کہ سارا کچھ جو ہوا نا آپ کے اپنے فورسز کے لوگوں نے پہلے کیا کہا پھر بعد میں کیا کہا. تو ابھی یہ بلہ اٹھا کے بھائی جان پیچھے آپریشن پاکستان، نہیں وہ تو میچ تھا، وہ تو آپ جیت گئے تو کہہ رہے ہیں ہم تو مانتے ہیں. وہ تو ابھی وہ آپریشن سندور کا دکھ اتنا ہے کہ اب بلہ اٹھا کے کھڑے کہ یار میں بلہ اٹھاتا ہوں تم پیچھے آپریشن پاکستان لکھ دو، تو اس سے تو بات بنے گی نہیں نا. وہ آپریشن سندور وہ گر گیا سارا کچھ نا، معاملہ بڑا خراب ہو گیا. اچھا حالانکہ اب آپ اگین دیکھیں مہندر سنگھ دھونی ایگزیکٹلی یہ کام کر چکے ہیں، لیکن وہی پرابلم ہے ہماری، چونکہ آپ ہمیں اتنا ہم آپ کے حواس پہ سوار ہیں کہ ہمارا صاحبزادہ فرحان ایسے ہی کچھ کر دیتا ہے، ہمیں یاد نہیں ہوتا، آپ کو ہوتا ہے نہیں یہ انڈیکیشن تھا. اور ہم آپ کو بالکل سیریسلی لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں اسکرین پہ چل رہا ہے مہندر سنگھ دھونی ایک میچ میں اشارہ کر چکے وہ، اور ہم نے سوچا بھی نہیں، ہمیں یاد بھی نہیں آیا کہ اچھا چونکہ ہم تھوڑی کو اتنا تھوڑی سیریس لیں گے آپ کو یار کہ یہ کیوں کر دیا، کہ ہمارے ٹرانسمیشن کر دیا ہم اس پہ. آپ لوگوں نے ٹرانسمیشن ٹھوک دیا اس بات پہ کہ نہیں وہ فرحان نے کیا، حالانکہ دیکھیں دھونی نے کیا اور ہمیں یاد بھی نہیں آیا. اور حد کیا ہو گئی، یہ تو فرحان نے تو پھر ایک اشارہ کیا نا. اب لطیفہ سننے کے لیے آپ خواتین حضرات تیار ہو جائیں. اور میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ہر لمحہ پرجوش کے پینلسٹ جناب شاہد ہاشمی صاحب، جناب باسط علی صاحب بھی موجود ہیں اور وہ سن رہے ہیں ساری گفتگو. کمال یہ ہو گیا کہ کل انڈین میڈیا میں ایک نیا طوفان برپا ہوا، وہ تھا ہر لمحہ پرجوش کو لے کے، اور وہ یہ تھا کہ قیامت آ گئی ہے. ہر لمحہ پرجوش میں یہ پاکستان کے ٹی وی چینل پہ یہ ثابت ہوا کہ پاکستان ایک روک سٹیٹ ہے. دیکھیں پاکستان کے ٹی وی چینل پہ کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں، دیکھیں وہاں پہ فائرنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں، دیکھیں وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ فائرنگ کر دو. میں جب یہ کلپ دیکھ رہا تھا میں حیران ہوا کہ یار یہ ایسے، اور دیکھیں جب فائرنگ کی بات ہو رہی تھی کسی نے روکا تک نہیں، فائرنگ کی باتیں ہو رہی تھی کہ گراؤنڈ میں فائرنگ کر دو. میں جب سن رہا تھا میں حیران ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یار لمحہ پرجوش میں ایسا کیا ہو گیا. ذرا پہلے آپ دکھائیں کہ وہ انتہائی محترم جو خاتون اینکر ہیں وہ کس طرح حیران پریشان ہے کہ یہ، اور کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستانی چینل پہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. دکھائیں ذرا کیا کہہ رہی تھی. یہ جان مارے تو میچ جیت سکتے ہیں ہم، یا تو یہ کہہ دیں یا میں تو کہتا ہوں کہ کچھ لڑکے فائرنگ. During a live broadcast in Pakistan, panelists were heard suggesting that some players should open fire and end the match. وہاں سے اگر لڑکے جان مارے تو میچ جیت سکتے ہیں ہم، میرے خیال میں یا تو یہ کہہ دیں یا میں تو کہتا ہوں کہ کچھ لڑکے فائرنگ ہی کر دیں نا ادھر، میچ ہی ختم کرو. اچھا کیونکہ کنفرم ہے ہم ہاریں گے. آپ اتنے ڈاؤن نہ ہو، 12 بجے کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا، وہ سن کے خوش ہوں. میں کھانا ہی نہیں چاہتا، ایسا کھانا میں کھانا ہی نہیں چاہتا. It's not just limited to the cricketers on the field. On a live broadcast, somebody suggested on a panel that perhaps the players should actually open fire. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اصل بات کیا تھی اور وہاں شور کیا تھا. یعنی شور یہ تھا کہ وہاں پر یہ پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ پلیئرز نے، یہ ایک پینلسٹ نے کہہ دیا ہے کہ گراؤنڈ پہ فائر کھول دینا چاہیے. بھائی جان ایک بات ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کے یہاں ذرا ظرف کی کمی ہے، اس طرح سینس آف ہیومر. یہ ایک پینلسٹ نہیں ہے، میرا پینلسٹ تو ہے ظاہر سی بات ہے، ایک کردار ہے جو کہ ایک ڈمی کردار ہیں جو کہ شعیب اختر کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے مزاح، انہوں نے ازراہ مزاح، اور اس میں بھی ہم اپنی ٹیم کی بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں. ہاں تمیز سے کر رہے ہیں. وہ آپ لوگ تو اپنے کھلاڑیوں پہ بھی پڑھتے ہو تو تمیز تہذیب سب بھول جاتے ہو، ہم یہ کام بھی تمیز سے کرتے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں اس میں مصطفیٰ چودھری جو کہ ایز اے کامیڈین، ایز این آرٹسٹ بیٹھتے ہیں،
وہ ازراہ مذاق کے کہہ رہے ہیں کہ یار میں تو کہتا ہوں میچ ہی ختم کرو, فائرنگ کر دو, کیونکہ ہم تو ویسے ہی میچ ہار رہے ہیں. یہ یعنی آپ کو لگا کہ یہ بھی دوبارہ ابھی فائرنگ ہوگی تو پھر ابھی ہمارے رافیل چھاپل, قسم سے ایسا کچھ بھی نہیں, کوئی حملہ نہیں ہو رہا, ابھی سیز فائر ہے, ایزی ریلیکس, کچھ بھی نہیں ہو رہا ایسا. یہ مذاق میں ایک بات تھی. آپ لوگ اتنا عجیب سا ہو گیا, آپ کو ٹرانسمیشن ہی کر دی پوری کہ یہ ایک پینلسٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ گرا دیا جائے, وہ گرا دیا جائے. یہ ایک مذاق تھا جو کہ مصطفیٰ چودھری نے کہا تھا, اور ان کا مطلب یہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ کرکٹ کے میدان میں پچ کھودنے کے واقعات, شیو سینا نے یہ کر دیا, رمیز راجہ کامنٹری کرنے آ رہے ہیں تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ نہ آئیں, یہ ہو جائے گا گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ, یا میچ کے دوران ایسی حرکت ہو گئی کہ آپ کی اپنی ٹیم کو گراؤنڈ پہ چکر لگا کے تماشائیوں کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے کہ آگ مت لگاؤ سیڑھیوں, یہ کرسیوں کو میچ چلنے دو. یہ سارے واقعات آپ کے ملک میں ہوئے ہیں, پاکستان میں تو ایسا ایک بھی واقعہ نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک مزاحیہ انداز میں کہی گئی, ایک کامیڈین کی بات تھی, ایک کیریکٹر کی بات تھی, جس نے اس سینس میں کہا تھا. آپ کو لگا کہ ہم فائرنگ کی بات کر رہے ہیں اور وہ پھر رافیل نہ کہتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایزی ہوں, آپ ریلیکس کریں. یہ ایسی کوئی بھی بات ابھی سیز فائر ہے, وہ جب ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے, پھر دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. یہ سارا معاملہ, اگین معاملہ شروع آپ نے کیا تھا, باؤنڈری لائن میں کھڑے تھے حارث رؤف, ان کو جناب کوہلی کے نعرے شعرے لگے. اب چونکہ آپ کھیل میں سیاست کو آپ لے تو آئے تھے, ہم کہتے رہے کہ یہ نہ کریں, ہم نے جنگ کے معاملے بھی کہا تھا کہ یہ نہ کریں, اگر آپ شروع کریں گے تو پھر ہم سود سمیت واپس چکائیں گے. تو پھر حارث رؤف نے بھی ایک اشارہ کیا, وہ ذرا پہلے دکھائیں کہ کیا ہوا تھا ذرا. اب جب یہ ہو گیا تو اب آپ یا تو نہ کرتے نا, یا آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, آپ نہ لائیں کرکٹ میدان میں سیاست بننا پہ جواب سننے. اب جب یہ ہوا تو پھر رونا شروع ہو گیا. اب آپ ایک کلپ دیکھیے جس میں وہ مطلب باقاعدہ نا رو ہی رہے ہیں. وہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھو وہ حارث نے, دیکھو حارث دیکھو کیسے کر رہا ہے, اور حارث کیا فوج میں ہے کیا جو اس طرح کے اشارے کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے حارث. پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں آپ رو رہے ہیں, ہم ہنس رہے ہیں, ہم اپنی ہنسی روک رہے ہیں. دکھائیں وہ کیا رونا پٹنا مچ گیا پھر حارث کے ایک اشارے پہ. میچ کے اندر پتہ کیا کر رہا ہے, آڈینس کو ایسے کر کے دکھا رہا ہے, سکس سکھا رہا ہے, یوں کر کے دکھا رہا ہے. اچھا حارث رؤف کیا آرمی میں ہے, ایئر فورس میں ہے, وہ کیوں کراؤڈ کو ایسے پلین دکھا رہا ہے یا 6-0 کر رہا ہے کراؤڈ کو. حارث پتہ کیا کر رہا ہے, حارث کر رہا ہے. بھائی جان تو آپ نہ لیتے نا پنگا. اور سر جی یہ سوریا کمار یادو کیا انڈین فوج کا کوئی فیلڈ مارشل لگا ہوا ہے, وہ کوئی بریگیڈیئر کرنل لگا ہوا ہے, اس نے کیوں آپ کی افواج کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا تھا کرکٹ میں, وہ کوئی فوج کی پریڈ ہو رہی تھی. جو اب یاد آ رہا ہے کہ حارث رؤف کیا فوج میں ہے جو حارث رؤف یہ اشارے کر رہا ہے. تو پہلے بات سوریا انکل کو سمجھاتے تو پھر یہ بھی نہ ہوتا, ورنہ پھر جب ہوگا تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے. اور پھر حارث پہ جو تنقید کی ہے, یہ آپ ایک انوکھا کلپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, جو آپ کو دکھا بھی رہے ہیں لیکن نہیں دکھا رہے. یعنی اس میں آدھی سے زیادہ 90% گفتگو میوٹ ہے, چونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ کی جائے. پھر جو آپ نے حارث کے لیے جو الفاظ, بلکہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ پتہ لگے آپ کی حیثیت کا اور تربیت کا. ذرا دکھائیں کہ وہ حارث پہ کیا کہہ رہے تھے. میچ کے اندر پتہ کیا کر رہا ہے, آڈینس کو ایسے کر کے دکھا رہا ہے, سکس سکھا رہا ہے, یوں کر کے دکھا رہا ہے. یہی تو میں اسی لیے میں بول رہا ہوں. اچھا حارث رؤف کیا آرمی میں ہے, ایئر فورس میں ہے, وہ کیوں کراؤڈ کو ایسے پلین دکھا رہا ہے یا 6-0 کر رہا ہے کراؤڈ کو. یعنی آپ نے کوئی اس میں اس طرح کی باتیں کی ہیں. اب ہم نے جنگ کے دوران بھی ہمارے کسی, یعنی ایک آج جب کسی نے کہا تو اس پر بھی تنقید ہوئی کہ نہیں جی ہم مودی صاحب پہ تنقید کریں گے لیکن یہی الفاظ استعمال نہیں کریں گے, لیکن جنرل رویہ ہمارا یہ ہے. لیکن آپ تو اپنے کھلاڑیوں کو نہیں چھوڑتے, تو ہم آپ سے کیا ظرف کی توقع رکھیں. اتنے لیجنڈری کرکٹرز ہیں, سچن ٹنڈولکر ہیں, گنگولی, ان کے لیے کس طرح کی زبان آپ استعمال کرتے ہیں ہم نہیں سوچ سکتے, ہم آج بھی نہیں کریں گے. ہم تو بلکہ اس دوران جب کوہلی ریٹائر ہوئے ہم نے سیلوٹ کیا, ہم نے کہا اس سے بڑا کھلاڑی کوئی نہیں یار, چونکہ بڑے ظرف والے لوگ ہیں نا. لیکن آپ تو اپنے کھلاڑیوں کو نہیں چھوڑتے. وہ ارنب انکل جو ہے وہ دیکھیں وہ کیا گنگولی کو کس طرح کیا مخاطب کر رہے تھے, کس طرح بات کر رہے تھے. راہل ڈریوڈ پتہ نہیں کیا, دکھائیں ذرا کیا کہہ رہے تھے. تندولکر بات کرو, راہل ڈراوڈ اسٹاپ دا سائلنس. سورو گانگولی اتنے ایڈ میں آتے ہو نا, بہت پیسے ملتے ہیں تو ڈرتے کیوں ہو BCCI سے سورو گانگولی. تو آپ لوگ کا تو یہ حال ہے. ہمارے ایک عام آدمی کو, ہمارے ایک بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے.
کل جب میچ ختم ہوا تو بھارتی میڈیا نے ایک پاکستانی شائقین کرکٹ میں سے ایک کو، جس نے پاکستان کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کو بلا لیا اور اس سے کوئی سوال جواب کیا. اس بچے نے پورا سم اپ کر دیا کہ بات کیا ہے. ذرا دکھائیں کہ کیا یہ ہے ساری کہانی کا خلاصہ، دکھائیے گا. بھرپور سپورٹ کیا ہم نے اپنی ٹیم کو، ہم نے سپورٹ اپنے ملک کو کیا. ٹیم یہ اس قابل نہیں ہے کہ سپورٹ کیا جائے. حارث رؤف کا ایٹیٹیوڈ بہترین ہے کیونکہ اس کو پیچھے پہلے کوہلی کوہلی کر کے چڑھایا گیا، اور پہلے سوریہ کمار یادو نے پالیٹکس انوالو کیے گیم میں. اس کے بعد انہوں نے یہ اشارے کیے ہیں، یہ کر کے انہوں نے 6-0 بتایا رفائل ڈاؤن. تو بھائی آرم فورسز کو کیوں ڈیڈیکیٹ کیا پہلا میچ؟ پہلا میچ جو تھا وہ آرم فورسز کو پالیٹکس پہ. لیکن میچ دیکھنا ہے ہم لوگ سب لوگ، کیونکہ ہم ابوظہبی سے آیا. تو ہمارے ایک کم سن کو بھی نہیں بات سن، حالانکہ وہ ٹیم پہ ناراض ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹیم پہ اس قابل نہیں ہے، غصہ ہے ٹیم پہ، بدتمیزی نہیں کر رہا لیکن، اور آپ کو لیکن پورا حساب پورا جواب دے رہے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. یہ عجیب و غریب ایک ساری کی ساری صورتحال ہے. اس لیے میں نے زحمت دی ہے. شاہد ہاشمی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، باسط بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مصطفیٰ چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ کیریکٹر پلے کر رہے تھے شعیب اختر کا، جس میں انہوں نے بات کی. وہ ہم نہیں کہتے کہ یار بند کرو، ہم اپنے بھی کہتے ہیں پروگرام بند کرو یار، چلو میچ ختم کرو یار. وہ اس میں انہوں نے بات کہہ دی اور وہاں پہ ٹرانسمیشن ہو گئی پوری کہ پاکستان کے ایک پروگرام میں گراؤنڈ میں فائرنگ کرنے کی باتیں ہو گئیں اور کسی نے روکا نہیں. بس یہ ثابت ہوا کہ پاکستان ایک روک اسٹیٹ ہے. بھائی جان ہم فائرنگ بالکل کرتے ہیں جہاں کرنی ہوتی ہے، وہاں پھر میزائل بھی چلتا ہے، وہاں ڈرون بھی آتا ہے، وہاں رافیل، وہ سب ہوتا ہے. پھر گراؤنڈ میں تو آپ کے یہاں پیچھے کھدتی ہیں، یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. تو مصطفیٰ چودھری، میں تینوں ہمارے ساتھ ہیں. میرا مصطفیٰ بھائی سے السلام علیکم. مصطفیٰ بھائی السلام علیکم. وسیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کرم، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. یہ کل آپ کو پتا ہے، آپ تو یہ ٹرانسمیشن کر کے سو گئے، وہاں نیندیں اڑ گئے، ان کو ڈر لگا کہ سچ میں فائرنگ نہ ہو جائے، پھر دوبارہ رافیل چافیل نہ گر جائیں. یہ اس میں کیا کہیے گا، آپ کا کیا کامنٹ ہے سب پہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے تمام دیکھنے والوں کو، شاہد بھائی کو اور باسط بھائی کو بھی سلام پیش کروں گا. اور بالکل میں رات میں سویا ہوں، صبح اٹھا تو وہ مجھے کافی دوستوں نے مجھے بھیجا تھا کہ یار بھائی یہ سب نے کیا کر دیا، تو یہ چل رہا ہے وہاں پر. تو کوئی 4-5 گھنٹے کی انہوں نے ٹرانسمیشن کر لی ایک ایسی. اچھا یہ پرابلم یہ اس کا نہیں ہے، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس ریسرچ ورک ہوتا نہیں ہے، اسی لیے 6-0 ہو جاتا ہے. جعفر ایکسپریس ابھی آپ نے بات کی، اس کو دیکھیں آپ، تو وہ وہاں خوشیاں منا رہے تھے. اور یہ مطلب اس لیول کا کوئی لو ایک انسانی اتنا بڑے ثانیے پہ اگر کوئی اس طرح سے کر سکتا ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کوالیفائی بھی ہیومن کرتے ہیں یا نہیں. بہرحال بات دوسری ہو جائے گی. ان کے پی ایم نے کہا تھا روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے ہی. یہ ہمارے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بہار کے اندر انہوں نے بھرے ہوئے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا. متن چکرورتی کا بیان آپ کے سامنے ہے. بلوچستان کے بچے ابھی جو ہمارے اسکول میں شہید ہوئے ہیں اس کے اوپر وہاں خوشیاں منائی جا رہی تھی چینل کے اوپر. گورو آریہ خوشی منا رہا تھا. ایون یہ ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں حالیہ، اس میں جو پاکستان میں جانی نقصان ہوا اس پہ مذاق اڑایا جا رہا تھا. وکرانت گپتا ان کا آیا، ہم نے کتنی رسپیکٹ دی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کسی نے جو ہے وہ پیسے بھی مجھ سے نہیں لے رہا تھا. ایون بہت سارے انڈین کرکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پیسے نہیں لیتے. عام آدمی آتا ہے تو ہم اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. پھر دیکھیں آپ کہ یہ ان کے جو آر ایس ایس کا بھی جو ایک جلسہ ہوا ہے اس کے اندر موہن بھگوت نے پاکستان یا جو ان کے یہاں بھی جو ہے ایک مائنورٹی ہے مسلمان جو ہے ان کو دیتے ہوئے کہا کہ جو ہندو مہلائیں ہیں وہ ایک سے زیادہ برتھ جو ہے وہ کریں تاکہ ہم ایک ایسے نمبر میں آ سکیں کہ ہم ان کو مار دیں. اب آپ اندازہ لگائیں ایک مائنڈ سیٹ کا کہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا ہیڈ اس طرح کی بات کرتا ہے. آئے دن کشمیر کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، وہ کھیل کے میدان میں فائرنگ کر کے اس طرح لوگ مار دیتے ہیں یار، شہید کر دیتے ہیں. میرے اپنے چونکہ میرا کشمیری بیک گراؤنڈ ہے، اتنے رشتے دار اس طرح سے جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں میرے اپنے کزنس میں. تو یہ تو ایک ان کو تو موریلٹی کی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. اور اس پرٹیکولر معاملے میں تو کامن سینس چاہیے تھا. موریلٹی تو چلو وہ تلاش گمشدہ جاری ہے وہاں کی، نہیں ملے گی، لیکن یہ تو یہ کہتے ہیں یہ کیا بات تھی جس میں اتنا بڑا ایشو بن گیا، یہ کیا تھا یہ؟ اور میں تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ ان سے موریلٹی اس لیے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ انسانوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے. میں حیران پریشان ہوں مطلب کہ تو چلے ہم نے کہا کہ ذرا اس میں آپ کا ہی موقف لے لیں کہ آپ نے کس کانٹیکس میں کہا تھا اور کیا کہا تھا. سر وہ ایک مذاق کی ایک بات تھی اور وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کیریکٹر ہی بندہ جب پلے کر رہا ہے تو بندہ تو بات ہی نہیں کر رہا نا، مطلب ایک تو وہ اصل بات ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور ہمارے جہاں بھی انٹریکشن ہوتے ہیں آپ کے ہمارے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم رسپیکٹ سے ہی بات کرتے ہیں اور
ظاہر ہے ہم اتنے فنیٹک ہیں نہیں, ہم رسپیکٹ دینے والی نیشن ہے. باسط بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آج تک انہوں نے آف دا کیمرہ بھی کبھی بھی ان کے جب سینئر پلیئرز کی نام لیتے ہیں تو وہ ان نام کے ساتھ بھائی لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اتنی رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں. سنیل بھائی اور اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یار وہ ہم کھیلتے تھے تو اس طرح ایک دوسرے, تو ہم نے تو اتنی اسٹوریز بھی سنی جو ہمارے جو کرکٹرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں. ہم تو رسپیکٹ دینے والی نیشن ہے بھائی, رسپیکٹ دیں گے. ہاں اگر مسلط کرو گے تو 6-0 تھوڑا سا لحاظ کیا, اگلی دفعہ شاید پوری فلیٹ ہی نہ ہو آپ کی. تھینک یو مصطفیٰ, بہت شکریہ آپ کا. چودھری بات کر رہے تھے, سو اب یہ ثابت ہوا کہ کامن سینس از جسٹ ناٹ کامن ایز ویل. وہاں پہ اس کے بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں اور ایک عجیب و غریب ایک صورت حال ہے. تو بھائی اصل ایشوز پہ بات کریں, جب کھیل کا میدان ہو تب کھیل کی بات کریں. جو اصل میں جو مارکا حق ہوتا ہے اس میں آپ ہار جاتے ہیں, کھیل کے میدان کو آپ حق اور باطل کا مارکا بنا دیتے ہیں. اس میں آپ اپنی جو یعنی ایک عقل کی اتنی کمی ہے کہ بھائی آپ کرکٹ کے میدان میں جیتے ہیں نا, اس پہ آپ بات کریں, اس کو آپ کیش کریں, اس میں آپ جو کچھ کہیں گے اپنی کرکٹ کی برتری کے حوالے سے وہ مانا جائے گا, چونکہ وہ تو ہے اور ہم تو آپ کی طرح جھوٹے نہیں ہیں کہ ہم اس کو نہ مانیں. لیکن اس گراؤنڈ میں جب آپ اس طرح کی باتیں لائیں گے, جو میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتا دی صرف ایشیا کپ کی, کہ کب کہاں کس طریقے سے انڈیا نے اس سارے ماحول کو کس طرح پولیوٹ کیا, کس طریقے سے اس میں سیاست لائے اور کس طریقے سے غیر ضروری باتیں لائے, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. ہمیں بریک. اچھا باسط بھائی سے ہو گیا ہمارا رابطہ, اللہ کا شکر ہے. باسط بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. بھائی جان یہ میں نے پورا سم اپ کر دیا ہے, کیا کہیے گا باسط بھائی؟ مطلب ایک عجیب و غریب ایک طوفان برپا ہو گیا وہاں پہ, تو پتہ نہیں ٹرانسمیشن ہو گئی پوری کلپ لگ رہے ہیں آپ لوگوں کے, مصطفیٰ کا کلپ لگ رہا ہے, آپ اس میں کیا کہیے گا اس پہ؟ دیکھیں پہلے تو جو لیڈیز اینکر بات کر رہی تھی نا, پہلے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. جی, وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹیڈیم میں تو کانچ کی بوتل بھی لے کے نہیں جا سکتے. اور جو اپنا صاحبزادہ فرحان کے اشارے پہ وہ لوگ سب شور مچا رہے ہیں, تو پی ایس ایل کے میچز دیکھیں, جب اس نے سینچری بنائی تھی جب بھی اس نے یہی کرا تھا, کیونکہ اس کا تعلق پشاور سے, پٹھان فیملی سے ہے, تو ان کے یہاں تو یہ ایک طرح سے مطلب شادیوں میں بھی اس طرح کے اشارے کیے جاتے ہیں. اس نے تو کرکٹ میں سینچری بنانے کے بعد اشارے کرے پی ایس ایل میں, کیونکہ اس پہ, اور اگر اتنا ہی بڑا یہ مسئلہ ہے تو پھر آن اے لائٹر سائڈ اس نے تو ہوائی کیا تھا, دھونی نے تو اسٹریٹ کیا تھا, ہم نے تو نوٹ بھی نہیں کیا اس چیز کو یار. ہاں ہم دیکھیں ایم ایس نے جب کرا تو ہم نے کوئی بات نہیں کری. یس, کیونکہ ہم لوگ بہادر قوم ہیں, ہم بزدل قوم نہیں ہیں. اور تو اس نے جو اشارہ کرا تھا وہ ایک جوش میں کہ اس نے 50 کرے, کیونکہ اس پہ بہت زیادہ شور مچ رہا تھا کہ وہ پرفارمنس اپ ٹو مارک نہیں کر رہا. ٹی وی پہ ہم لوگ بھی بات کر رہے تھے اور دوسرے لوگ بھی بات کر رہے تھے, تو اس نے وہ اشارہ ڈریسنگ روم کی طرف کرا, پاکستان کے ڈریسنگ روم پہ. تو وہ نیگیٹو وے میں لے جاتے ہیں. اب جیسے مصطفیٰ کی بات ہے, مصطفیٰ نے جو بات کری ہے اس کا آپ یہ والا کلپ نکالیں اور پرانے کلپ بھی نکالیں نا, کہ مصطفیٰ ڈفرینٹ رول ادا کرتا ہے. تو وہ تو بہت ساری ایسی باتیں کرتا ہے, جب آپ لوگوں کے لیے اچھا بولتا ہے وہ رول آپ نے نہیں نکالے, وہ کیریکٹر آپ نے نکالا. تو یہ اتنا بڑا ملک ہے اور اتنا چھوٹا ذہن ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے. آج میں آپ کو 2015 کا واقعہ بتاتا ہوں. میں وومنس کی ٹیم کے ساتھ گیا تھا ایز اے ہیڈ کوچ انڈیا. تو ہم 45 سے 50 منٹ کی فلائٹ ہے لاہور سے دہلی کی. ہمیں پہلے جانا پڑا مطلب ابو دھابی, وہاں اسٹے کرا, وہاں سے پھر دہلی اترے, دہلی میں 6 گھنٹے, پھر 6 گھنٹے کے بعد ہم نے فلائٹ پکڑی کھٹک کی. وہاں پہ ہمیں 3 بسوں میں, وومین کی ٹیم تھی, ہاں وسیم بھائی صحیح, 3 بسوں میں مطلب بٹھایا ایسی بس میں, اور 3 بسیں بالکل سیم, پردے نہیں کھولنے, اتنا ڈر, کیونکہ ہمیں یہ پہلے سے مطلب ملا ہوا تھا کہ اٹیک ہو سکتا ہے. اچھا ہماری گورنمنٹ بولا کہ جی ہم تو کھیلیں گے اور ان کی ہم چاہتے ہیں آپ آئیں, لیکن ہمیں ٹھہرایا جہاں پہ تھا نا, جو اکیڈمی میں ٹھہرایا تھا, وہاں پہ کھانے کی ٹیبل پہ جب کھانے ہم سب کھاتے تھے, ناشتہ کرتے تھے, تو لال بیگ چلتے تھے اور رات میں فائرنگ ہوتی تھی وہاں پہ. اپنا رچی رچرڈسن اس بات کا گواہ, جو آئی سی سی کا ہیڈ تھا, وہ ایک رات ہمارے پاس رکا. جب ہم نے اس کو صبح ناشتے پہ دکھائی نا چیزیں, یہ دیکھو یار یہ اسٹینڈرڈ ہے, تو وہ اگلے دن چلا گیا. اس نے بولا اٹس ریئلی سیڈ, کہ مجھے دیکھ کے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو ہوٹل بھی نہیں دیا گیا. ہمیں ہوٹل بھی نہیں دیا گیا,
اور جتنی ٹیمیں وہاں کھیل رہی تھی ان سب کو ہوٹل دیا گیا تھا. تو یعنی یہ چھوٹی ذہنیت کا معاملہ آج کل کا نہیں ہے, یہ پرانا مسئلہ ہے. یہ پرانا ہے. پھر بھی ہم نے کچھ نہیں بولا کیونکہ ہم کرکٹ کھیلنے گئے تھے. ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھیجا تھا. پاکستان کی ہم مطلب رہنمائی مطلب پاکستان کی طرف سے ہم گئے تھے, تو ہم نہیں چاہتے, ہم نے ان رائٹنگ میں کچھ نہیں بولا. وہاں پہ جو ہمارے سمجھ میں کیا یہی آتا ہے کہ وہ جو 10 مئی کو جو کچھ ہو گیا ہے, ہم نہیں کہہ رہے, پوری دنیا مانتی ہے نا. کہتی ہے فرانس نے کیا کیا, روئٹرز نے کیا لکھا, ٹیلی گراف نے کیا لکھا, ٹرمپ نے کیا کہا, مطلب پوری دنیا ہی مان رہی ہے. ابھی 6 مہینے پہلے وہ چیختے تھے کہ ہم اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ پوری دنیا کے کنیکٹڈ اور بڑی اکانومی ہے اور پاکستان آئسولیٹڈ ہے. آج سعودی عرب کا معاہدہ. یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتنے سٹ پٹا گئے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہوا کیا, کہ پھر اس طرح کی ٹچی حرکتیں آپ کر رہے ہیں کہ جناب وہ یہ دیکھو جی ہر لمحہ پرجوش میں کیا کہہ دیا اور اس نے کیا کہہ دیا. یہ لگتا ہے آپ کو, یہ کیا ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی, حقیقت یہ ہے کہ شروعات میں انہوں نے بولا ایسا کچھ نہیں ہوا کہ ہمارے رافیل نہیں گرے, صحیح ہے. پھر دنیا نے جب بتایا, فرانس نے بتایا, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا, پھر ان کے اندر کے لوگوں نے بولا, تو پھر انہوں نے کیا اس سے پہلے کیا مشہور کرا, کراچی فتح کر لیا, لاہور فتح کر لیا. جھوٹ پہ جھوٹ. چلیں وہ بات ہم نہیں کرتے, وہ اینکر بھائی کا تو میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. انہوں نے یہ باتیں کری, ہم ہنستے تھے, ہم نے بولا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بعد میں ان کے لوگوں نے بتایا جی اتنے جہاز ہمارے مسنگ ہے. یہ ہم نے نہیں بولا, ان کے لوگوں نے بولا. لیکن جو کیونکہ میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے, میں اب اسپورٹس پہ آ جاتا ہوں. سوریا بہت اچھا لڑکا ہے, دیکھیں میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. صحیح. اس نے جو وہ اسٹیٹمنٹ دیا نا, وہ ہاتھ ملانے کے بعد جو اس پہ غداری کا مقدمہ چلا نا, جو محسن نقوی صاحب سے ہاتھ, تو اس نے وہ سائیڈ افیکٹ شو کرا, جو 5 یا 6 رافیل گرے, فوجوں کی پٹائی ہوئی, تو وہ سائیڈ افیکٹ تھا, وہ کرکٹ میں لے آیا وہ چیز. اس نے بھی بتا دیا کہ ہماری پٹائی ہوئی ہے. بھائی ان کی ٹیم ہم سے بہت اچھی ہے, بہت اچھا کھیل رہی ہے, ہم یہ مانتے ہیں. ہم کیا دنیا مانتی ہے, لیکن اس کی جو لفظ تھے انہوں نے بتا دیا کہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنی آرم فورس کو. یا پہلگام پہ آپ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں, تو ہم نے بھی تو بولا کہ وہ غلط ہوا. جس دن پہلگام پہ واقعہ ہوا ہے, اس کے اگلے دن IPL کے میچ میں ڈانس ہو رہا تھا, گانے چل رہے تھے. یہ سوگ ہوتا ہے, یہ احساس ہوتا ہے. اس پہ تو کسی نے نہیں بولا کہ یار وہاں پہ مطلب اموات ہو گئی ہیں اور آپ یہ گانے چلا رہے ہیں. تو میں آتا ہوں سوریا کی طرف. سوریا نے جو ورڈنگ یوز کری ہے نا, اس نے بتا دیا کہ ہمارے آرم فورسز کی بہت پٹائی ہوئی ہے. یہ سچ ہے. کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی تھی نا اصل میں. جی اور کیا. میں ذرا شاہد بھائی ٹورڈز دی اینڈ ذرا آپ بتائیں, ایز اے میڈیا پرسن, ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ, آر یو سرپرائز؟ آئی تھنک وی شوڈ بی سرپرائز اینڈ وی شوڈ ناٹ بی سرپرائز. سرپرائز اس لیے کہ یار مطلب آپ کدھر کی بات کو کدھر لے گئے. میں آئی ہوپ کہ آپ میرا وہ انٹرو سن سکے. ہم نے پورا بتایا ہے کہ وہ مصطفیٰ جو بات کر رہے تھے اس پہ انہوں نے ٹرانسمیشن کر دی ہے پوری, مطلب یعنی اتنی دیر کی تقریریں کر دی ہیں, ناٹ ایگزیکٹلی ٹرانسمیشن, اس میں کہ جناب وہ پاکستان کے شو میں یہ کہا جا رہا ہے, سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ فائرنگ کر دو اور دیکھو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہینس پروفڈ کہ پاکستان از اے روک اسٹیٹ. اس لیے وی شوڈ بی سرپرائز, بٹ وی شوڈ ناٹ بی سرپرائز کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی پہ قبضہ کرا دیا تھا, لاہور میں پورٹ دریافت کر لیا تھا, فیلڈ مارشل کو عہدے سے ہٹا دیا تھا, شہباز شریف صاحب کو معطل کرا دیا. تو جب اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں تو یہ تو پھر کیا ہی بیچتا ہے اس کے آگے پہ. یہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں انڈین میڈیا سے کوئی بھی چیز آپ بعید نہیں کر سکتے, کوئی بھی چیز وہ کر سکتے ہیں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک چیز کو لیا کہ پاکستان کی ٹیم ہار رہی ہے تو اس میچ کو ختم کرتے ہیں, اس کے اوپر پورا شو کر دیا. میں سن رہا تھا آپ کا انٹرو, تو بالکل درست آپ نے کہا. اور یہ بات دیکھیں بالکل ثابت ہو گئی کہ دل اور ظرف سب کے پاس ہوتا ہے, لیکن دل والے اور ظرف والے سب لوگ نہیں ہوتے. اور اس سارے ایپیسوڈ کے بعد جتنی بھی چپکلیش ہوئی, جتنی بھی بدمزگی ہوئی, اس سب کے بعد 2 فیکٹس تو بالکل پوری دنیا مان رہی ہے. ایک فیکٹ کہ انڈیا کی ٹیم دنیا کی بہترین ٹیم ہے, یہ سب مان رہے ہیں. اور دوسرا فیکٹ کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک ہے. یہ فیکٹ بھی انڈیا کو مان لینا چاہیے. یہ آپ نے پورا سبب کر دیا. تھینک یو سر, سب کا بہت شکریہ, بہت نوازش, سارا شکریہ. میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ظرف اور کردار اور الفاظ اور گفتار یہ سب بہتر ہوں, اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو, چونکہ یہ ذرا معاملہ بڑا مشکل سا ہے. یہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
اب ذرا آتے ہیں پاکستان کی سیاست کی جانب کے، جہاں پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو پاکستان کی سیاست میں بھی جو کہ کرکٹ کو جو ہے وہ انڈیا نے نان کرکٹنگ ریزنز کی وجہ سے اتنا مشہور کر دیا ہے کہ پھر پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی کامنٹ کیا ہے اس پہ بہت کچھ. حارث رؤف نے جو کچھ کیا اس پہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ کھیل کے میدان میں تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن 6-0 ان کو نہیں بھولے گا، اور بہت ساری اور باتیں بھی. تو ذرا کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے. آج جب علیمہ خان صاحبہ باہر آئی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے، تو انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بتایا، کنفرم کیا کہ عمران خان صاحب کو اخبارات ملتے ہیں اور اخبارات دیکھتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اخبار میں پاکستان سعودی عربیہ معاہدے کے بارے میں کہا، اور اس معاہدے پہ بھی انہوں نے کوئی تنقید نہیں کی بلکہ ایک انداز سے خیر مقدمی کیا. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اخبار دیکھ کے پتہ لگا کہ یہ کرکٹ ٹیم کیا ہو رہا ہے اور ان کو بہت افسوس ہوا کہ یہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے بڑی تنقید کی اور اس پہ بھی سب کو، یعنی محسن نقوی صاحب اور سب کو انہوں نے ذمہ دار قرار دیا. پاکستان تحریک انصاف نے اوور دا ویکینڈ، ناٹ پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایکٹیوسٹ نے سوشل میڈیا پر مشن نور کے عنوان سے ایک کہہ لیجیے کہ ایک مومنٹم یا ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا کہ جس میں مخصوص تاریخ کو مخصوص وقت پہ اذان دی جائے، یہ انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد اس پر ایک دوسرا اوپینین سامنے آیا، ذرا ایک متنازع ہوا معاملہ، اور بہرحال لیکن وہ اذان دی گئی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو روح رواں ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، جب ان سے آج پوچھا گیا تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ کہا کہ یہ شوشہ کس نے چھوڑا ہے، ان الفاظ میں انہوں نے اس کو یاد کیا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ شوشہ کس نے چھوڑا، اور پی ٹی آئی نے تو اس کو کبھی بھی اون نہیں کیا تھا. بیرسٹر گوہر صاحب نے اس بارے میں کیا کہا، دیکھیے گا. مشن نور کا تو ہمارا مشن نور جو جس طرح لوگوں نے اٹھایا ہے، پتہ نہیں کس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے اور کہاں سے چلا، کہاں یہ ختم ہوا ہے. مشن نور کے ساتھ نہیں ادروائز، لیکن پارٹی نے کبھی اس کا تو اناؤنس نہیں کیا تھا کہ مشن نور بھی کوئی چیز ہے. اور ایونچولی جب اذان والی بات آئی ہے تو وہ بھی انہوں نے نام بھی چینج کر لیا تھا، لیکن اس کا مشن نور کی پارٹی نے کبھی اناؤنس نہیں کیا. اور پاکستان تحریک انصاف نے سپٹمبر میں جلسہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے بڑا جلسہ آج تک نہیں ہوگا، جتنا بڑا جلسہ یہ ہوگا. ان سب چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں. گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے، پاک سعودیہ معاہدہ بھی ہے سب کچھ، بلکہ کیا ہمارے پاس ہے علیمہ خان صاحبہ نے جو کرکٹ کے حوالے سے کہا ہے، عمران خان صاحب کا جو بیان اگر ہے ہمارے پاس، چلیں تو ہمارے ساتھ پاکستان مسلم یونین کے سینئر رہنما جناب حنیف عباسی صاحب موجود ہیں، آف کورس سینئر وزیر ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں اور میں چاہتا ہوں ذرا آغاز ہم کرکٹ سے ہی کر لیں اور پھر بات کرتے ہیں. حنیف بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بدامی. سر بہت نوازش، وقت دینے کا بہت شکریہ. یہ دیکھیں کرکٹ کے میدان، آپ کا شکریہ. کرکٹ کے میدان میں بھارت کی جو اوچھی چھوٹی گھٹیا کمزور حرکتیں وہ تو اپنی جگہ، اس پہ ہم نے بڑی بات بھی کر لی، لیکن ظاہر ہے کھیل کے میدان میں وہ ہم سے یعنی اچھا کھیلیں اور جتنا ڈیزرو کرتے ہیں. اور آپ کے سیاسی مخالفین یعنی سبھی ہر خاص عام یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. ایون آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی، خان صاحب کا پیغام یہ پہنچایا سب تک کہ ان کو کتنا افسوس ہوا اخبار میں یہ سب پڑھ کے. ذرا آپ پہلے سن لیجیے اور پھر میں چاہتا ہوں پہلا سوال کرکٹ سے متعلق کریں، پھر ہم آگے باقی موضوعات پہ بات کرتے ہیں. دکھائیے گا علیمہ خان صاحبہ نے آج کرکٹ کے حوالے سے کیا کہا. عمران خان صاحب بڑے دکھی تھے. انہوں نے کہا کہ کرکٹ ایک چیز ہے جو پاکستان میں سب سے شوق سے دیکھی جاتی ہے، پوری ٹیم کو اتنا ڈی اسٹیبلائز کرتی ہے، انسٹیبل کرتی ہے. اکتوبر 21 میں پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. یہی پاکستان کی ٹیم تھی، مضبوط تھی اور کانفیڈنٹ تھی. تو یہ اتنا وہ انہوں نے باقاعدہ استعمال کیا کہ اخبار میں انہوں نے پڑھا اور وہ اتنے دکھی تھے اس بارے میں. تو یعنی آپ کیوں سب کو موقع فراہم کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کرکٹ صحیح چل رہی ہے، پاکستان کی کرکٹ کے افیئر صحیح چل رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کرکٹ ٹھیک چل رہی ہے یا نہیں ٹھیک چل رہی بدامی، اس پہ بات بعد میں کریں گے. اچھا پہلے تو یہ خود علیمہ خان صاحبہ کے منہ سے نکل آئی بات کہ جو آئی کے ہیں انہوں نے یا بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے اخبار میں پڑھا. جی یہی انہوں نے کہا. جی انہوں نے کہا، انہوں نے پاک سعودیہ معاہدے کا سوال ہو تب بھی انہوں نے کہا کہ اخبار میں انہوں نے پڑھا اس معاہدے کے بارے میں. اخبار سنیں نا، تو اگر اخبار میں پڑھا تو میرے بھائی مجھے یہ بتائیں، تو یہ تو کہتے تھے نہ ان کو اخبارات دیے جاتے ہیں، نہ ان کے پاس ٹیلی ویژن ہے، نہ ان کے پاس نوکر چاکر ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے. کیسا بیانیہ بناتے تھے. اور ان کو پاکستانی ٹیم کے ہارنے پہ، کرکٹ پہ تو دکھ ہوا، لیکن پہلی بات کرتے ہیں خزدار کی بس حادثے کی جس میں میرے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. کیا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کا اس پہ افسوس کا اظہار ہوا؟ کیا غزہ کے بچوں کے جب چیتھڑے اڑائے جاتے ہیں اور ان پہ بمباری کی جاتی ہے تو کیا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کیا کیڑے پڑ جاتے ہیں؟ کیا پانی آ جاتا ہے؟ کیا فلڈ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بند ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں ان کی زبان بولتی؟ کیوں نہیں ان کو دکھ ہوتا؟ ان کو کیوں نہیں میرے ان شہداء کے اوپر دکھ ہوتا
جو اپنی دھرتی کے لیے شہید ہوتے ہیں ان کو خراج تحسین کیوں نہیں پیش کرتے؟ کوئی ایک ٹویٹ بتائیں، میجر عدنان شہید پہ بتائیں، میجر ہارون پہ بتائیں، لائنس نائک محمد حسین پہ بتائیں، کوئی میرا شہید جو اس وقت 12,000 سے زائد ہیں مجھے بتائیں ان کے حوالے سے کوئی ٹویٹ آ رہا ہو۔ بلکہ یہ اوپر سے تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے مذاکرات کریں۔ خدا کے لیے یہ لیکن یہ بھائی صاحب ٹو بی فیئر یہ سوال ہم نے پوچھا ان سے کہ بھائی غزہ کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، تو وہی کہتے ہیں کہ حکومت ایک تو اللہ کر کے ملاقات کرنے دیتی ہے، ایک ملاقات ہی نہیں کرنے دیتی، ملاقات ہوتی ہے وہ اتنے کم منٹس کے لیے ہوتی ہے کہ اس میں ظاہر اتنے سارے اور ایشو ڈسکس ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اس طرح یہ بات نہیں ہو، عالمی مسائل پہ غزہ پہ تھوڑی تفصیل سے بات ہو پاتی ہے، اس لیے کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ ہم نے پوچھا تھا پچھلے ہفتے ہی غالباً فواد چودھری صاحب۔ یار بدامی میری بات سنیں، جی بدامی میری بات سنیں، وہ باہر آ کے پورا بیانیہ عمران خان کا، بانی پی ٹی آئی کا پورا بیانیہ علیمہ بی بی جو ہے وہ آ کے بیان کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ تو آدھے گھنٹے کی بیانیہ جو ہے وہ اندر سے جو سیکھ کے آتے ہیں ان سے اپنا بانی پی ٹی آئی سے وہ آ کے بیان کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کیسی توجیہ ہے یا کیسی ریزن ہے کہ جی حکومت ٹائم نہیں دیتی تو غزہ کے بچوں پہ یا غزہ کی شہادتوں پہ بات نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات وہی ہے جو میں عرصہ یا سے 2011 سے بانی پی ٹی آئی کے متعلق کرتا آ رہا ہوں کہ یہ پروڈکٹ ہے اسرائیل کی، اور یہ پروڈکٹ آج کی نہیں ہے، اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے جو ہیں وہ انویسٹ کیے گئے ہیں۔ یہ اربوں روپے کے جو جلسے ہوا کرتے تھے ان کا خرچہ کون اٹھاتا تھا؟ یہ جو ان کے اکاؤنٹس کے فارن اکاؤنٹ جو میں لے کے گیا تھا عدالت کے اندر، ان فارن اکاؤنٹس میں پیسے انڈیا کے اکاؤنٹ سے یا اسرائیل کے اکاؤنٹ سے جو آئے تھے میں نے تو ثابت کر دیے تھے۔ میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ آج ہی ٹویٹ کر دیں، آج ہی غزہ کے بچوں کے اوپر، آج ہی غزہ کی شہادت نہیں کریں گے، آج ہی اسرائیل کی مذمت کر دیں، نہیں کریں گے تو یہ بھائی جان میری بات سنیں، یہ جو ٹسوے بہانے ہیں نا، یہ مگرمچھ کے آنسو، یہ لوگ آپ سمجھ چکے ہیں، لوگ بیوقوف نہیں ہیں۔ الحمدللہ پاکستان اس وقت ایک نئی دنیا میں بس رہا ہے۔ پاکستان اس خطے کے اندر اپنے آپ کو الحمدللہ منوا کر لیڈ کر رہا ہے۔ اس خطے کے اندر چائنا ہو، اس خطے کے اندر مڈل ایسٹ ہو، سینٹرل ایشیا ہو، رشیا ہو، ہر جگہ آپ دیکھیں پاکستان کے آذربائیجان، پاکستان کے ترکی کے اندر شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاک سعودی معاہدے پہ بات کرتا ہوں، ایک کوئک کامنٹ خالی اس پہ، پھر ہم ذرا آگے کرکٹ کی ٹیم پہ مشن نور پہ اور کچھ باتیں کرنی ہے میں نے آپ سے۔ یہ جو آپ نے ایک فلو میں کہہ دیا نا کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، یہ ایسی بات ہے نا کہ یہ لوگ نواز شریف صاحب کو انڈین ایجنٹ کہتے تھے، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ہم کہتے تھے کہ بھائی ہم ان کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں نا، اب تو ثابت کر دیں، بتائیں نواز شریف کی کس فیکٹری میں کتنے انڈین ایجنٹس ہیں، کس کو نواز شریف نے کیسے ویزا دلوایا، آج آپ کی حکومت ہے، آپ ثابت کر دیں، سزا دلوائیں، دیکھو یہ ثابت ہو گیا۔ یہ بڑا سخت الزام ہے نا کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے اور اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ بدامی صاحب پھر ایک مہربانی کریں نا، اس سے زیادہ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ میں کیا بات کروں؟ جی کیا آپ کی نظر سے، کیونکہ آپ تو، میں تو اتنا جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا کا وہ بندہ نہیں ہوں، آپ لوگ تو بہت زیادہ ہیں، اور میں صرف آپ سے گزارش یہ کرنا، کوئی ایک ٹویٹ ہے اپنا غزہ کے شہداء کے بارے میں؟ ایک ٹویٹ ہے؟ نہیں ہے، ہاں یا نہ؟ ہم نہیں ہے تو میں کیسے کہوں گا نہیں ہے، بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ نہیں ہے نا، ہم نہیں ہے تو میں کیسے کہوں گا نہیں ہے بھائی؟ اسرائیل سونے نا، تو بدامی صاحب اسرائیل کی مذمت ہے؟ نہیں ہے جی، تو پوری امت مسلمہ کا دشمن ہے نا وہ، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ لیکن جب جیل سے باہر تھے تب ان کا واضح موقف رہا ہے، اور یہ بتائیں ایبسولوٹلی ناٹ گئے امریکہ کو سارا کچھ، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں بھی ہو گئیں اور اکاؤنٹس بھی ہم نے ظاہر کر دیے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جاری دہشت گردی ہے اس کے اندر بھی جن جن لوگوں کا ہاتھ، اچھا مجھے یہ بتائیں مارکہ حق کے دوران کیا کردار تھا؟ مارکہ حق کے دوران اسی بی بی کا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس نے کیا اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ نورا کشتی ہے، اس نے کہا تھا اب مار پڑے گی تو دوسرا منہ آگے کر دیں گے، ان کو مار کھانی پڑے گی، اس لیے کہ ان کی امیدیں کیا تھی؟ پہلی امید تھی 9 مئی کہ اندر سے انسٹیٹیوشن کے اندر سے شورش برپا ہوگی، باہر سے سیولین جائیں گے تو پاکستان میں انارکی پیدا ہوگی تو ہم اقتدار میں آ جائیں گے۔ دوسری، ایک طاقتور ملک کے اندر کوئی صدر بنے گا اور اس کے بعد ہم رہا ہو جائیں گے۔ تیسری امید یہ تھی ہندوستان پاکستان کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک شکست ہوگی تو ہم باہر آ جائیں گے۔ اور یار یہ کیسی کیسی امیدیں ہیں؟
یعنی اچھا پی ٹی آئی نے لیکن اس کو اون نہیں کیا تھا علیمہ بی بی کی گفتگو کو. اور اسی طریقے سے ایک حالیہ جو مشن نور ہوا ہے اس میں بھی آج پی ٹی آئی کے, پھر میں کرکٹ کی بات تو رہ گئی, چلیں وہ لنک کرنی ہے آپ سے کہ آپ کے خیال میں ٹھیک چلیں, لیکن چلیں بات نکل آئی ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہم نے کلپ بھی چلایا, بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ یہ شوشا پتہ نہیں کس نے چھوڑ دیا تھا, پارٹی نے تو کبھی اون نہیں کیا. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے نا کہ اس کا مطلب حنیف عباسی صاحب ان کی اپنی جو فالوئنگ ہے وہ اتنی تگڑی ہے کہ لیڈرشپ اون نہ بھی کرے تو بھی ان کے کارکنان ایک باقاعدہ تحریک چلا سکتے ہیں, بے شک وہ ڈیجیٹلی ہو جو بھی ہو, کہ اذانیں دی گئیں, سب نے اپنی ویڈیوز لگائیں. یہ بات آپ کے لیے پریشان کن نہیں ہے؟ مشن نور ایک ٹریلر نہیں ہے, یا اس کا جو بھی نام دے دیجیے مجھے, حکم اذان جو بھی انہوں نے نام دیا. اب چلیں آ جائیں, آپ دوسرا ایشو بھی آ جائیں جس کو میں نے ہی اجاگر کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, اور آپ ہی کے پروگرام میں کیا تھا, مشن نور کے حوالے سے. مشن نور کے حوالے سے یہ تھا اس وقت مشن نور نہیں, مشن نور ہے کیا؟ پہلے تو عام پبلک یہ سمجھتی ہوگی کوئی ان کی جو کوئی جیسے کوئی نور کوئی خاتون ہوگی تو اس نے کوئی ٹویٹ کیا ہوگا. نہیں بھائی صاحب وہ ذرا حساس, وہ ایک ظاہر مقدس حوالے کے طور پہ انہوں نے خود وضاحتیں کی ہے کہ نور سے مراد ظاہر ہے وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے تھا. یار میری بات انہوں نے خود کہا کہ ہم اس مشن نور اس کا نام رکھا ہے. یار میری نہیں غلط اس طرح نہیں. مشن نور قادیانی جو ہیں, قادیانی, میں قادیانیوں کی بات کرنے لگا ہوں. مشن نور جو ہے 1948 میں ربوہ جو پاکستان میں قائم ہوا تھا, اس وقت جو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو آگے سے حکیم الدین یا اس طرح کا کوئی نام تھا جو خلیفہ تھا, اس نے اس کو مشن نور قرار دیا تھا اس کو. اور جو بھی قادیانی اپنا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اس کو وہ مشن نور کے نام سے لانچ کرتے ہیں. یہ ہے مشن نور. تو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے, اسی لیے ان کی پارٹی کے سینئر لوگ سامنے آئے, عارف علوی آئے, خالد خورشید آئے, اس کا نام تبدیل کیا, صاحبزادہ حامد رضا آئے, حلیم عادل شیخ آئے, ناراضگی مول لی اپنے لوگوں کی اور نام تبدیل کر دیا نا اس کا. تو پھر تو لیکن آپ کے لیے یہ پریشان کن نہیں ہے کہ ان کی فالوئنگ اتنی تگڑی ہے کہ لیڈرشپ اون نہ کرے تو بھی باقاعدہ تحریک چلانے کی صلاحیت. میری بات سنیں بدامی, کیا ہمارے لیے یہ پریشان کن بات ہے کہ جو لوگ ہندوستان کی پراکسی ہوں, جو لوگ ان دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہوں, جو ہمارے شہداء کے ہاتھوں سے, شہداء کے خون سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں, جو اس وقت ان لوگوں کی مدد کر رہے ہوں, چھپ کے نہیں ظاہراً. اب کے پی کے کی حکومت میں میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ اس وقت دہشت گردی میں پاکستان میں سب سے بڑے, پاکستان سے باہر افغانستان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹر ہیں, پاکستان کے اندر کے پی کے کی حکومت فیسیلیٹیٹر ہے. اب وہ کیا کہتی ہے, سن لے ذرا, وہ فتنۃ الخوارج کو کہتی ہے کہ آپ نے لوکلز کو کہتی ہے, اپنے لوکلز میرے پختون بھائیوں کو یا جو بھی لوکلز وہاں پہ ہزارے والے جو بھی, ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے ان پہ حملہ, ان کو کچھ نہیں کہنا, یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ فوج پہ حملہ کریں گے, پولیس پہ حملہ کریں گے اور ایف سی پہ حملہ کریں گے. واہ, ایک جنازہ بتائیں, ایک جنازہ, ایک شہید کا جنازہ بتائیں جس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے, کوئی پی ٹی آئی کا منسٹر صوبائی, کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے, کوئی ایم پی اے میرے شہید کے جنازے میں گیا ہو, اور یہ کھلم کھلا یہ جو ہے ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور ملک دشمنی آپ کو کیا چاہیے؟ بھائی صاحب ان کے لیڈر اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں, علی امین سے عمران خان صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ یار آپریشن چل رہا ہے اور تم رکواتے نہیں ہو. آپ کہہ رہے ہیں علی امین صاحب کی حکومت دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, پھنسی گئے علی امین صاحب تو بیچ میں. دیکھیں میری بات سنیں, کیا جب مجھے یہ بتائیں اسٹیٹ امپورٹنٹ ہے یا حنیف عباسی امپورٹنٹ ہے؟ جی ظاہر ہے حکومت امپورٹنٹ کوئی بھی نہیں, حکومت ملک سے ریاست کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ نے اس پاکستان کو انٹیکٹ رکھنے والا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو دوسری کوئی, آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے تو مجھے نہیں پتا, مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ نہ نیپال ہے اور نہ ہی بنگلہ دیش ہے. پہلے تو یہ بتائیں, یہ نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ ہے بھی تو وہ تو سورش کے بعد بھی, ریولوشن کے بعد بھی انٹیکٹ رہے گا. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ دشمن نے اربوں ڈالر انویسٹ کیے ہوئے ہیں. اب تو جا کے ایران کو بھی الحمدللہ معلوم ہو گیا کہ اسرائیل ایران جنگ کے دوران, آپ کو پتا ہے وہاں افغان سٹیزن اور انڈینز نے اسرائیل کا ساتھ دیا, جاسوسی میں پکڑے گئے. اسی لیے تو ایرانی پارلیمنٹ کے اندر ہندوستان کے جھنڈے کو جلایا گیا. آج وہ اپنے برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, اور پاکستان مشکل وقت میں اپنے برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑا تھا. اب سعودیہ میں بھی یہی ہوا ہے کہ وہاں بھی انڈین اور افغان کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جو وہاں پہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے. قطر میں بھی ایسا ہوا. تو اب مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ ساری چیزوں میں یہ جو لوگ ملوث ہیں ان کی حمایت کرنے والا آپ کس طرح کہیں گے, کس طرح آپریشن رکوا سکتا ہے کوئی؟
کوئی آپریشن نہیں رکوا سکتا, کسی کی جرت نہیں ہے, فتنۃ الانتشار ہو یا فتنۃ الخوارج ہو. آپریشن سے مراد یہ ہے, آپریشن سے مراد یہ ہے کہ ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنی باؤنڈریز کو, اور اگر ہم اپنی باؤنڈری کو پروٹیکٹ نہ کریں تو کیا ہم جنگلی لوگوں کے حوالے اپنی ماں بہن اور بیٹی کو کر دیں, اپنی مال و دولت کو کر دیں, اپنی نیوکلیر اسٹیٹ کو کر دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے, کس وجہ سے بج رہا ہے؟ کہ آپ ایک نیوکلیر پاور ہیں, آپ پیسفل ہیں, نو ڈاؤٹ. وزیر اعظم نے کہا, وزیر اعظم نے تو ہندوستان کو بھی کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے, 4 جنگیں ہوئی ہیں, اس میں اربوں ڈالر ہمارے ایک دوسرے کی طرف جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں, آئیں مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں. لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کے بعد کوئی یہ سوچ لے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر کوئی سلوشن نکل آئے گا ہندوستان اور پاکستان کا, یہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں, تو یہ ناممکن ہے. آج فیلڈ مارشل کا ڈنکا صرف پاکستانی قوم ان کو سر پہ نہیں اٹھا رہی, سلوٹ لگا رہے ہیں پورا مڈل ایسٹ. آپ آذربائیجان, ترکی, چائنا, ایون یو ایس اے, جو وہاں پہ ان کو ریسپشن ملا ہے, وہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں کہیں ریسپشن نہیں ملا. تو آج دیکھیں نا آپ, اب مڈل ایسٹ میں کئی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, ایک تو آپ کو مبارک, مجھے مبارک, پوری پاکستانی قوم کو مبارک کہ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری پریکٹیکلی ہمیں مل گئی ہے. ہم الحمدللہ آج اس کے محافظ بنے ہیں. اچھا چلیں اسی سے بات نکالیں, پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کا خیر مقدم کیا, اگر وہ ملک دشمن ہوتا تو خیر, آپ کی سیاسی مخالفت کے باوجود خیر مقدم کیا اس معاہدے کا. دیکھیں میری بات سنیں, پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو دہشت گردوں کی حمایت چھوڑ دیں, دہشت گردوں کے خلاف لکھیں کہ ان دہشت گردوں کو ہم سب نے اس کو باہر نکالنا ہے. دیکھیں اسی فوج کے اندر پختون بھی ہے, اسی فوج کے اندر بلوچ بھی ہے, پنجابی بھی ہے, سرائکی بھی ہے, سندھی بھی ہے, گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والا بھی ہے. یعنی پورا مکمل پاکستان اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس انسٹیٹیوشن میں دیکھ لیں. اور اسی طرح ایف سی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. اور یہ دیکھیں اس وقت دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان جس طرف بڑھ رہا ہے اکانومی کے حوالے سے, جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں سیکیورٹی کے اوپر, تو الحمدللہ مارکہ حق کے بعد تو دنیا نے آپ کو مان لیا. میں نے کیا, دنیا کے طاقتور ترین ملک کے صدر جو ہیں وہ 40 مرتبہ دہرا چکی ہیں کہ 6 سے 7 جہاز جو ہیں, دین میں کوئی شک نہیں ہے, الحمدللہ میں بڑا فخر ہے اس پہ, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اس پہ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا بھائی صاحب ذرا ٹورڈز دی اینڈ ذرا یہ تو بتا دینا, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, آپ کے خیال میں ویسے کرکٹ بورڈ کے معاملات صحیح طریقے سے چل رہے ہیں؟ ظاہر ہے کرکٹ سے ملک کے لوگوں کے جذبات اٹیچڈ ہیں, وہ انڈیا جیتتا ہے مذاق اڑاتا ہے ہمارا بار بار, آپ کے خیال میں ٹھیک چل رہے ہیں کرکٹ بورڈ کے معاملات, کرکٹ ٹیم کے معاملات؟ آپ تو خود پہلی بات تو یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نقوی صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, محسن نقوی صاحب کی طرف, تو میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کہوں گا, مجھے منافقت نہیں آتی. دیکھیں جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اور جو اس بندے کی پرفارمنس پنجاب میں رہی, جو پرفارمنس آج اس کی فیڈرل کے اندر ہے ایز اے انٹیریئر منسٹر, وہ مارولس ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں. اسی طرح کرکٹ کے اندر ابھی دیکھیں ایک ٹیم, نئی ٹیم آپ نے بنائی ہے, اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے, اور اس ٹائم کو وہ انشاءاللہ تعالی گین کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے, میں تو کبھی بھی, میں نے تو پہلا میچ شروع ہونے سے پہلے مجھے آپ کے کسی چینل سے ARY سے کسی نے پوچھا, تو میں نے کہا بھائی میری بات سنیں, یہ گیم ہے, یہ میدان میں جو اچھا کھیلے گا وہ جیت جائے گا. ہم اچھا نہیں کھیلے, ہندوستان جیت گیا. دونوں میچ ہم اچھا نہیں کھیلے, نہ ہم نے سکور اچھا کیا, نہ ہم نے فیلڈنگ اچھی کی, نہ ہم نے بیٹنگ اچھی کی. بیٹنگ میں بھی ہم 50 رنز پیچھے تھے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ساری ٹیم جو ہے وہ نئی ٹیم ہے, بنے گی انشاءاللہ تعالی, اس کے اوپر محنت جاری ہے. یہ اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا جی فلاں ذمہ دار ہے, فلاں ذمہ دار ہے, میں بالکل ذمہ دار نہیں سمجھتا. اور یہ کھیل ہار جیت کھیل کا حصہ ہے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ٹیم کو ہم مزید مضبوط بنائیں, اور مزید مضبوط انشاءاللہ بنے گی. ہم نے ہندوستان کو کئی دفعہ شکست دی ہے, لیکن ہندوستان جو زخم چاٹ رہا ہے نا, وہ اس کو چاٹنے دیں, لیکن اس کو وہ اپنی پراکسی کے ذریعے پاکستان میں جو دہشت گردی کے لیے اس وقت اس نے پورے ٹھیک ہے, وہ تکلیف ان کو نظر آ رہی ہے. آخری 1 منٹ رہ گیا, کچھ سیکنڈ میں جواب دیتے ہیں. بھائی صاحب 27 ستمبر کو پشاور میں وہ جلسہ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے پشاور ہے تو آپ نہ کنٹینر لگا کے روک سکتے ہیں نہ کچھ, تو ایک بڑا جلسہ کریں, اب ویلکم کرتے ہیں, آپ کریں جی جو کرنا ہے کریں. بس آخری 1 منٹ ودن منٹ جواب دیتے سر. میری بات سنیں جی, وہ جلسہ اگر پشاور میں کر رہے ہیں تو اپنی حکومت میں کر رہے ہیں, اپنی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے. کرپشن سے بھری ہوئی وہ حکومت ہے. اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بگڑتی ہوئی ہے, وہاں پہ کوئی CTD نہیں ہے پنجاب کی طرح, کسی ایون کہ سندھ کے میں بھی اچھے حالات ہیں, بلوچستان میں بھی اس سے CTD کو نام کی کوئی چیز نہیں ہے. 500 ارب روپیہ CTD میں وہ بندے کھا گئے ہیں.
کمشنر سے لے کے ڈی سی سے لے کے اے سی سے لے کے ہر چیز کا ریٹ اس نے مقرر کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ نارکوٹکس کی سمگلنگ سے لے کے گاڑیوں کی سمگلنگ سے لے کے ہر چیز میں اس حکومت نے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دہشت گردوں کی بھی حمایت کرتے ہیں کہ ان کی سمگلنگ اور ان کا کاروبار اور ان کی کرپشن کے راستے جو ہیں وہ بند نہ ہوں۔ چلو تو جلسہ آپ دیکھتے ہیں نا کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب حنیف عباسی صاحب، مختلف حوالوں سے ہم سے بات کر رہے تھے۔ زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ آپ سے کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔